السلام علیکم. پروفیسر عرفان اسلم ڈوگر, ڈپارٹمنٹ پی ایس. بیٹا جو ٹاپک آج میں نے چوز کیا ہے وہ ہے عالمی امور اور پاکستان کی خارجہ پالیسی. اس سے پہلے کہ میں عالمی سیاسی معاملات پہ بات کروں, میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو خارجہ پالیسی کی تعریف بتانا چاہتا ہوں. بیٹا ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے دوسرے ملکوں سے جو باہمی تعاون کرتا ہے یا کر رہے ہیں تو وہی اس ملک کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے. مفادات میں نے پہلے بھی یہ ایک ٹاپک میں بیان کیا. مفادات ہوتے ہیں آپ کی ملکی سلامتی اور آپ کی تجارت, آپ کے تجارتی مفادات. اب عالمی معاملات پہ جو عالمی امور ہیں اس میں خارجہ پالیسی کی کیا بنیادیں ہوتی ہیں, اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری عالمی جنگ جب ہوئی اور اس کے اینڈ پہ 1945 میں دنیا جو ہے وہ بٹ گئی دو بڑے بلاک میں, ایک امریکہ اور ایک USSR سوویت یونین کے بلاک میں. تو دنیا کے جو ملک ہیں انہوں نے اپنے اپنے مفادات کی بنیاد پہ امریکہ کو چوز کیا اور USSR کو چوز کیا. تو اس طرح دنیا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جس ملک کو بہتر لگا اپنی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے کہ ہمارے لیے امریکہ بہتر دوست ثابت ہوگا, تو انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی میں امریکہ کو بنیادی اکائی کی حیثیت دی. جن ملکوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہمارے لیے سوویت یونین جو ہے وہ بہتر ہے ہماری ملکی سلامتی کے لیے, تجارت کے لیے, ہمارے مفادات کے لیے, تو اس ملک نے جو ہے وہ USSR کو جو ہے سوویت یونین کو جو ہے وہ ترجیح دے دی. اس میں بیٹا اپنے اپنے مفادات کی بنیاد پہ کیا تمام ملکوں نے. اب اس سے پہلے دنیا جو ہے وہ بائی پولر نہیں تھی, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ چلتا رہا. اور میں اگر اس کو بیان کروں تو یہ معاملہ جو ہے یہ 1988 کے بعد نہیں رہا. سرد جنگ کا معاملہ اینڈ ہو گیا اور دنیا جو ہے وہ بائی پولر سے یونی پولر میں تبدیل ہو گئی. اب میں یونی پولر میں تبدیل ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ملک جو ہے وہ سپر پاور رہ گیا. امریکہ ہی ایک واحد ملک جو ہے وہ بچا جو ایز اے سپر پاور جو ہے وہ اس نے سروائیو کیا. اور سوویت یونین جو ہے وہ اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے, اپنے بجٹ کی وجہ سے, اپنی آمدنی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اس کے کئی حصے ہو گئے, کئی نئے ملک وجود میں آئے. اور اس ٹائم 1988 میں سوویت یونین کا جو صدر تھا وہ گورباچوف تھا. جیسے ہی جو سوویت یونین ہے وہ سپر پاور نہیں رہا, نو ڈاؤٹ فوجی اعتبار سے تو وہ تھا, لیکن فنانس کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے وہ جو ہے وہ بہت ویک ہو گیا اور وہ چیلنج کرنے کے قابل نہ رہا امریکہ کو. عالمی جو امور ہیں, سیاسی معاملات ہیں عالمی, اس میں وہ پیچھے چلا گیا. اور دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات کے مطابق جو ہے, اب دیکھیں اب پوری دنیا کے پاس چوائس موجود نہیں رہی.
اب ان کے پاس یہ فیزیبلٹی نہیں رہی کہ اگر ایک ملک ان سے، ایک سپر پاور ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں. اب دوسری سائڈ ہی موجود نہیں ہے، ایک ہی ملک ہے اور دوسرے ملکوں کے پاس چوائس نہیں رہی، جس کا دنیا میں لاس بھی بہت ہوا. میں اس پہ ابھی بات ہم کر لیتے ہیں کہ جب بائی پولر دنیا رہی تو اس ٹائم بڑے فائدے بھی ہیں، لاس ہیں تو فائدے بھی ہیں، میرٹ ہیں تو ڈی میرٹ بھی ہیں. لیکن اس کی میرٹ جو تھیں بائی پولر کی، وہ ڈی میرٹ سے آپ کہہ لیں کہ میرٹ بہتر تھیں. لیکن جب یونی پولر ہوا تو دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ معاملات جو ہیں، سیاسی معاملات جو ہیں، اس میں اور آپ کہہ لیں کہ بے چینی پیدا ہوئی. وہ کس طرح بتاتے ہیں. اب امریکہ نے اپنے پلان کے مطابق، جس طرح امریکہ کے اپنے مفادات تھے، انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیا اور عالمی جو معاملات ہیں، عالمی جو امور ہیں، انہیں اپنے مفادات کے تابع کر لیا. اگر کوئی ملک جو ہے اس کے مفاد کے سامنے موجود ہے تو انہوں نے وہاں پہ حکومتیں بھی تبدیل کیں، وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ افینس بھی کیا، وہاں پہ اپنی فوجی قوت بھی جو ہے اس کو بھی یوز کیا امریکہ کے مفاد میں. اور اس ملک کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی کہ وہ اس کی طرف، اس کے بلاک میں چلا جائے اور اپنی جو ہے سیفٹی اس کو کنفرم کر لے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. عراق پہ اٹیک ہوا 1989-90، کوئی امریکہ کو پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ اب دنیا یونی پولر میں تبدیل ہو گئی تھی. پیلسٹائن کا مسئلہ رہا، پہلے بھی رہا، لیکن پہلے اس میں سوویت یونین کی طرف سے بھی آواز بلند کی جاتی تھی کہ بھئی انف از انف، آپ کو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق اس طرح پامال نہیں کرنے چاہیے. جو امریکہ پہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹے پیمانے پہ دباؤ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے بالکل ہی، امریکہ نے سوویت یونین کی بات کو رد کیا تو اپنا عالمی جنگ ہونے کے چانسز موجود ہیں. تو یہ وجہ تھی جس بنیاد پہ امریکہ جو ہے وہ کھل کے اپنی خارجہ پالیسی اپنے ایسے ڈیزائن کرنے میں ناکام رہا جو ٹوٹلی امریکہ کے مفادات میں ہوتی. لیکن اب یونی پولر ہو گیا، اب اس کے اپنے مفادات کے لیے عراق پہ بھی اٹیک کیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لیبیا پہ اٹیک ہوا. جب لیبیا پہ اٹیک ہوا بولنے والا کوئی نہیں ہے، عراق پہ اٹیک ہوا بولنے والا کوئی نہیں ہے. ایون آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا 9/11 کا جو واقعہ ہوا اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ وہاں. تو اب میں یہاں ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب جو عالمی امور ہے اس میں اب جو اس ٹائم ہم جو 2019 اور 20 اور آگے کی طرف جا رہے ہیں، وہاں ایک اسیسمنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ دنیا میں بھی آنے والے ٹائم میں دوبارہ بائی پولر میں تبدیل ہو جائے. اب بائی پولر میں تبدیل ہو جائے، اس میں ایک چائنا ہے جس نے جو امرج ہو رہا ہے فوجی اعتبار سے بھی، تجارتی اعتبار سے بھی، اور وہ چیلنج کر رہا ہے عالمی معاملات میں امریکہ کو، اور اس کو یو این او کے اندر سلامتی کونسل جو ہے اس کے اندر ویٹو کا حق بھی حاصل ہے، جو دنیا کی 5 بڑی قوتیں ہیں ان میں سے ایک. تو اس طرح اب دوبارہ امید کی جا رہی ہے، جو کہ میری سوچ کے مطابق ایک مثبت تبدیلی ہوگی. دنیا اگر دوبارہ بائی پولر میں تبدیل ہو جائے گی، اس سے دنیا میں جو بیلنس آف پاور ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور دنیا میں پیس ہونے کے جو چانسز ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا. کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے وہ ترتیب پا جائے گا، اور امریکہ تنو تنہا اپنے مفادات کے لیے جو خارجہ پالیسی دنیا کے حوالے سے ترتیب دے رہا ہے اس میں کمی واقع ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں 9/11 کا واقعہ میرا بیٹا ہوتا ہے، اور یہ امریکہ کے اندر جو دنیا کا سب سے بلند عمارت تھی
ٹریڈ سینٹر اس کو تباہ کیا جاتا ہے بائی پلین اس پہ ہٹ کیے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھدار ہیں کہ جب یہ پلین ہٹ ہوئے ہیں تو میں تو کھل کے بات کروں گا عالمی معاملات میں کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی ایڈوانس ہے، اس کی جو ایئر فورس ہے وہ دنیا کی بہترین نمبر 1 ایئر فورس ہے، اس کے پاس جو دفاعی آلات ہیں وہ دنیا کے نمبر 1 ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود پلین بھی کوئی فائٹر پلین نہیں ہے، یہ میسنجر پلین ہے اور وہ بڑے آرام سے آتے ہیں اور ٹریڈ سینٹر پہ پہلا بھی ہٹ ہوتا ہے، اس سے 30 منٹ بعد دوسرا بھی ہٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پینٹاگون جو ہے جو ان کا فوجی ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ کا، اس پہ بھی ہٹ ہوتا ہے، تو ان کو بلاک ہی نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے جب روٹ تبدیل کیا اور ایسے روٹ کی طرف جاتے ہیں جو سینسٹیو ہے، اس کے باوجود امریکن ایئر فورس جو ہے وہ موو نہیں کر پاتی، ان کو بلاک نہیں کر پاتی، ان کو ہوا میں ہٹ نہیں کر پاتی۔ یہ حیران کن باتیں ہیں، لیکن چلیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو حل طلب ہے، مے بی فیوچر میں ہر طلب ہے اور حل طلب بھی ہے، اور میری سوچ کے مطابق اس کا حل بھی سب کو معلوم ہے، اس کا نتیجہ بھی سب کو معلوم ہے، کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ کیوں ہوا اور کیوں کروایا گیا۔ اس ٹائم یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن چلیں ہم اس کی بنیاد پہ، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کا دارالحکومت کابل ہے، طالبان کی حکومت تھی وہاں پہ، اور ان پہ یہ بلیم لگایا جاتا ہے، اور بلیم لگانے سے پہلے 9/11 پہ ہمیں فون کیا جاتا ہے، ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ ہمارے اتحادی بن جائیں۔ اس کو کہتے ہیں جی فورسلی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو ہمارے اتحادی بننا پڑے گا۔ یہ ہے یونیپولر۔ یونیپولر جب ہوتا ہے آپ کے پاس چوائس موجود نہیں ہوتی، ہمارے پاس چوائس موجود نہیں تھی، ہمیں نہ چاہنے کے باوجود بھی امریکہ کا اتحادی بننا پڑا وار آف ٹیرر میں، جو ہمارے اپنے ملک کے مفاد میں نہیں تھی میری سوچ کے مطابق۔ اب طالبان کی حکومت سے ہم ملے امریکہ کے دباؤ میں، انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن اور اسی طرح القاعدہ جو ہے اس تنظیم کو بند کیا جائے اور اس کے لیڈر کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ معاملات ہوئے تمام کے تمام، اور وہاں پہ جو ہے دوبارہ کابل میں حکومت تبدیل کی گئی، وہاں پہ حامد کرزئی جو ہیں ان کی حکومت قائم کی گئی، وہ صدر بنے 10 سال کے لیے، 5 سال کا ان کو ٹینور ملا۔ اس کے بعد غنی صاحب اور عبداللہ ابھی بھی چل رہے ہیں، اور اب تو ایون وہاں سے امریکہ جو ہے وہ جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، فوجی قوت میں وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ لیکن ان 15 سالوں میں 20 سالوں میں ہمارے وہ جنگ جو کابل میں امریکہ لے کے آیا وہ ہمارے ملک میں لے آیا، اور اس طرح امریکہ اور دوسرے ملک بھی جو ہیں انہوں نے، ان کی ایجنسیوں نے ہماری سلامتی اور ہماری وحدت کے خلاف بھی کام کیے۔ تو یہی ہے عالمی سیاسی معاملات، کہ ہر ملک چاہے وہ سپر پاور ہے چاہے وہ عام ملک ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے خارجہ پالیسی ترتیب دیتا ہے۔ وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے خارجہ پالیسی، وہ دوست نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا اتحادی ہے، یہ میرے لیے کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے مفادات ہے اس کو کمپرومائز کر کے کام کر رہا ہے، لیکن ایک ریڈ لائن موجود ہے، اس سے وہ آگے نہیں جانا چاہ رہا، لیکن آپ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں اس پہ کہ ایون بعد دفعہ وہ اپنی سلامتی کی ریڈ لائن اس نے ڈرا کی ہوئی ہے، وہ اس سے آگے جا کے بھی آپ کے مفادات کے لیے کام کرنے لگ جاتا ہے، کہ کہیں میری سلامتی جو ہے، قومی سلامتی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے، امریکہ کی طرف سے مجھ پہ ہی اٹیک نہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی فوجی قوت ہے۔ تو اس طرح آپ کہہ لیں کہ عالمی دباؤ، اور اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس کے اتحادی مل جاتے ہیں بڑے بڑے ملک، جس سے اور آپ پہ دباؤ آتا ہے۔ ہماری اکانومی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، جس سے ہم نے اپنے ملکی معاملات چلانے کے لیے IMF، عالمی بینک اور دوسرے ملکوں سے دفاعی اور آپ کہہ لیں کہ تجارتی مفادات اور لون لینا ہوتا ہے، جس سے ہمیں نہ چاہنے کے باوجود بھی امریکہ کے دباؤ میں کام کرنا پڑا۔
تو یہ معاملات آئے عالمی معاملات میں، لیکن الحمدللہ ہمیں کہا گیا ڈو مور، لیکن الٹیمیٹلی اب ہم جو ہیں اس دباؤ سے باہر آ گئے ہیں، اور اس کا میں نے حوالہ آپ کو دیا کہ چائنا کا مرج ہونا، دنیا دوبارہ بائی پولر کی طرف جا رہی ہے میری سوچ کے مطابق، سی پیک کا وجود میں آنا، اور اس تجارتی روٹ پہ جو ہیں اب جن جن ملکوں کے مفادات آئیں گے وہ اس کا حصہ بنیں گے، اور وہ چائنا کی بلاک کی طرف جائیں گے۔ انہیں فوجی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچے گا، انہیں تجارتی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچے گا، دنیا کا پیس جو ہے وہ بھی دیر پا ہو جائے گا۔ اب عالمی مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ عالمی مسئلے تو بیٹا ایک نہیں ہے، بے پناہ مسائل ہیں۔ اگر میں ریجن کے حوالے سے بات کروں، ہمارا انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹ ہیں 47 سے چلے آ رہے ہیں، مقبوضہ جموں کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ تائیوان کا مسئلہ جو ہمارے ریجن کے اندر ہے، چائنا کے ساتھ موجود ہے، جس میں ہم نے عالمی سطح پہ چائنا کی حمایت کی ہے پہلے دن سے، اور ہمارے معاملے میں جو انڈیا اور ہمارے درمیان معاملہ چل رہا ہے، اس پہ مقبوضہ جموں کا علاقہ، سیاچین کا علاقہ، کارگل کا علاقہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ سندھ کے بارڈر کا رن کا علاقہ، یہ تمام وہ علاقے ہیں جو ڈسپیوٹ ہیں ہمارے اور انڈیا کے درمیان۔ تو اس میں چائنا کی حمایت عالمی سطح پہ، عالمی جو امور ہیں اس میں ہمارے ساتھ رہی ہے۔ ایون جو ابھی 370 ترمیم کی ہے انڈیا نے، تو اس حوالے سے بھی جو یو این او کے اندر جو ہے وہ چائنا نے ہمیں حمایت دی ہے، اور اس پہ میٹنگ کال کی گئی ہے بڑے ملکوں کی کہ یہ معاملہ جو ہے انڈیا نے وائلیٹ کیا ہے یو این او کی قراردادوں کو۔ اب آ جاتے ہیں عالمی مسئلہ، دیکھیں ایک پیلسٹائن کا مسئلہ بھی موجود ہے۔ اب پیلسٹائن کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عالمی معاملات کو چلانے کے لیے جب دوسری عالمی جنگ جو ہے وہ اپنے اینڈ کی طرف جاتی ہے، تو جتنے بھی یہودی ہیں ان کو تمام کو بڑے جو قوتیں ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی، وہ آپس میں مل کے ان کو پیلسٹائن میں آباد کر دیتے ہیں۔ اب پیلسٹائن میں جب آباد کر دیتے ہیں تو ان یہودیوں کو بہت بڑی فوجی قوت بنا دیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے، ان کے دفاعی معاملات کو اپنا بہتر بنا کے، فوجی قوت کو بہتر بنا کے، ان کے تجارتی معاملات کو بہتر بنا کے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جن کا ملک تھا پیلسٹائن مسلمانوں کا، اب وہ وہاں پہ آپ سمجھ لیں غلاموں کی طرح ہیں، اور جو یہودی جو وہاں پہ آئے اور جن کو آباد کاری ان کی گئی اور ان کو وہاں آباد کیا گیا کہ یہ دنیا میں کہیں یہودی جو ہیں ان کا وجود ہی انڈینجر نہ ہو جائے، آج وہ اس ملک پہ ان کا دعویٰ ہے پیلسٹائن پہ، یہ ہمارا ملک ہے اور مسلمانوں کو ادھر سے چلا جانا چاہیے یا ویسے رہنا چاہیے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے اسرائیل وہ پورے تمام کے تمام پیلسٹائن، لبنان، ایران، سعودی عربیہ، مصر، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ایون ان پہ اس نے دباؤ بنایا ہوا ہے، اور وہ اس ریجن کے اندر امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس کو لے کے چل رہا ہے، اس کے مفادات کو واچ کر رہا ہے۔ تو یہ عالمی مسئلے مسائل ہیں۔ اب اس میں ہماری خارجہ پالیسی کہاں بھئی؟ اس میں ہماری خارجہ پالیسی وہی ہے جو محمد علی جناح نے بیان کی کہ ہم آج بھی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس میں اسلامی دنیا جو ہے وہ ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہوں، مسلم ممالک ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک بیلنس فارن پالیسی جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے اور ان کے حوالے سے کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے پیلسٹائن کے حوالے سے، جب میں نے دوسرے جو ابھی تائیوان کے حوالے سے، مقبوضہ جموں کے حوالے سے، سیاچین کے حوالے سے اور دوسرے معاملات جو عالمی سطح پہ رونما ہوتے رہتے ہیں، بڑی کلیئر کٹ ہے۔ پیلسٹائن کے حوالے سے ہم نے کھل کے بولا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ ان کو وہاں رہنے دیا جائے اور اسرائیل کو اپنی حد اور حدود میں رہنا چاہیے، اور پیلسٹائن جو ہے ان کو چاہیے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ ان کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی فوجی قوت بنائیں، وہ اپنے تجارتی معاملات انڈیپینڈنٹلی ڈیل کر پائیں، اور ان کی جو حد حدود کا تعین کیا جائے اس میں اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی افینس نہ کیا جائے۔ تو یہ ہمارا اس معاملے میں کلیئر ہے، اور ہم ان ملکوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلامی ملکوں کے لیے ایون اسرائیل کو، یہ واحد ملک ہے جس کو ہم نے
پاسپورٹ جس کا ہمارے ملک میں نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، ایمبیسی نہیں ہے، ہم نے نہ وہاں اپنا ایمبیسڈر بھیجا ہے، نہ ان کا ایمبیسڈر ہمارے ملک میں موجود ہے، تو ہمارے درمیان کو عالمی خارجہ پالیسی کے جو عناصر موجود ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے دونوں کے درمیان موجود نہیں ہے رابطے کے لیے. تو یہ معاملہ موجود ہے. علاقائی مسئلہ جیسے میں نے ابھی بات آپ کے سامنے کر ہی دی ہے اس سے پہلے کہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان ڈسپیوٹیڈ ایریاز موجود ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہماری طرف سے اور نہ انڈیا، کیونکہ انڈیا جو ہے میرا بیٹا یہ مسئلے مسائل مقبوضہ جموں کا علاقہ جب جنگ ہوتی ہے 1948 میں، تو انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے نہرو وہ لے کے گئے ہیں یو این او میں، اور انہوں نے یو این او میں پلیج کیا ہے، وہاں پہ سولو پرومس کیا جی جناب والا اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ حل طلب ہے، لیکن لیٹر آن اس سے ڈیویٹ جو کیا ہے وہ بھی انڈیا ہی ہے. لیکن جب وہ یو این او اس ڈسپیوٹ کو لے کے پہنچے انڈیا والے، تو وہاں یو این او کی جو پلیٹ فارم کے اندر جو قراردادیں موجود ہیں اس میں یہ بات کنفرم موجود ہے کہ جیسے ہی انڈیا کے اندر یا اس علاقے کے اندر حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہاں یو این او جو ہے وہ اپنی آرمی بھیجے گا جو ان دونوں ملکوں کے علاوہ اور ملکوں پہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہاں سے فوجی لے کے بنائی جائے گی، اور انڈر دا امبریلا آف یو این او آرمی جو پلیبیسائٹ ہے اس کا حق دیا جائے گا وہاں پہ، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ لیں گے کہ آیا وہ دونوں ملکوں میں سے کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اتحاد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں نو ڈاؤٹ. اب آگے اگر یہ معاملات ابھی حل نہیں ہو رہے، اور اس میں چائنا کی حمایت ہمیں حاصل رہی ہے ماضی میں اور اب بھی موجود ہے، وہ اب انڈیا ہے جو اس بات سے ڈیویٹ کر گیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا یہ یو این او کا معاملہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور دو طرفہ بھی معاملہ نہیں ہے، میں دو طرفہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مائٹ از رائٹ، اور یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی کی میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر ہے کہ ہم اتنے اچھے انداز سے دنیا کو یہ بتانے میں ناکام ہیں، کنونس کرنے میں ناکام ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، ریسپانسبلٹیز ہیں، دونوں ایٹمی قوت ہیں، کوئی بھی چھوٹی موٹی ایسی بات جس سے کوئی بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے اور یہ تمام علاقہ ریجن جو ہے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہو، یہ دنیا کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. تو اور اس سے ایون یو این او کا جو ادارہ ہے اس کی بھی اپنی بھی جو ایک آپ کہہ لیں کہ امیج ایک بنتا ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے ہیں، آپ کی ایک ریپیوٹ ہے، وہ ریپیوٹ ڈیمیج ہوتی ہے کہ آپ اپنے وعدوں کو فلفل کروانے میں ناکام ہیں. تو یہ یو این او کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ علاقائی مسئلے اور عالمی مسئلے جو ہیں حل کریں. ہم اپنی خارجہ پالیسی میں اپنی حد اور حدود میں رہتے ہوئے آواز بلند کر رہے ہیں، یو این او کے اندر بھی اپنی جو ہمارا خارجہ معاملات کو چلانے کے لیے فارن منسٹری ہماری موجود ہے، ہم بریفلی ویکلی ہم اس پہ بھی بریفنگ دیتے ہیں اور دنیا کو بار بار یہ اویئرنیس دیتے ہیں، کنونس کر رہے ہیں کہ جناب والا یہ معاملات ہیں انڈیا اور ہمارے درمیان، اس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے، اس علاقے میں جو ہیومن رائٹ ہیں ان کو جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے اور انڈیا پہ دباؤ بننا چاہیے. لیکن میں ایک بات اس کی یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑی عالمی منڈی ہے اور دنیا کے مفادات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں. یہ مورل ویلیوز، ہیومینٹیز یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہاں سیاسی بیانات میں، عالمی سیاست میں اس پہ بیانات تو دیے جاتے ہیں، لیکن ہر ملک جو ہے وہ اپنی ملک کی خارجہ پالیسی، اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے اس ٹائم دنیا کے جو مفادات ہیں، یہ میری سوچ ہے کہ اس کے مطابق وہ جو مفادات ہیں وہ ہمارے مقابلے میں انڈیا کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اور جو تجارتی اور فوجی مفادات ہیں وہ بڑے ہیں. ہمارا دیکھیں فوجی دفاعی بجٹ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، تو وہ ان کا بہت بڑا بجٹ ہے. تو وہ بجٹ جو ہے وہ کون لے گا؟ امریکہ لے گا، فرانس لے گا، برطانیہ، وہ ان سے ہی ویپن اسلحہ پرچیز کرے گا تو وہ ان کو فائدہ پہنچے گا. اسی طرح تجارتی منڈیاں ہیں تو دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے، تو امریکہ، فرانس، برطانیہ اپنی چیزیں بیچیں گے، کہاں بیچیں گے؟ تو
انڈیا میں بیچیں گے، ان کو وہاں سے بہت بڑا سرمایہ حاصل ہوگا اور وہ سرمایہ واپس جائے گا ان کے ملکوں میں. تو ان کے مفادات انٹر لنک ہیں. تو اس لیے بھی اس مسئلے پہ اس طرح ہم حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہیں جیسے حمایت ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی. اب آگے چلتے ہیں پوائنٹ پہ کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کا دیکھیں پرپس کیا تھا اور ہے. پہلے دن ہی ہماری عالمی امور کے عالمی معاملات کے حوالے سے ہمارا تو بیٹا جو خارجہ پالیسی ہے اس کی بنیاد ہی اسلام ہے. ہم نے تو اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا ہے اور ہماری خارجہ پالیسی جو ترتیب دی جاتی تھی، دی جاتی ہے اور دی جاتی رہے گی، اس میں جو بنیادی پرپز ہے، اس کی جو بنیادی اکائی ہے وہ اسلام ہے اور ہم اپنی خارجہ پالیسی میں اس کو لے کے ہی چل رہے ہیں. اور ہماری خارجہ پالیسی کے اندر جو ڈسپیوٹ ہے ہمارے اور انڈیا کے درمیان، ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کو جو فوجی قوت کے اعتبار سے کم ہے اس پہ افینس کر دے. یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے. ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفادات کے مطابق ایک جو خارجہ پالیسی ہے وہ ترتیب دے پائے جس سے اس کے ملک کا فائدہ ہو. تو ہم بھی اپنے ملک کے فائدے کے لیے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، جس میں ملکی سلامتی اور آپ کا نظریہ جو ہے اسلام اس کو سامنے لے کے اور تجارتی جو مفادات ہیں، ان تینوں چیزوں کو لے کے آپ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے ترتیب دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے بیٹا، اس میں یہ ہے کہ ہماری یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم ایسی خارجہ پالیسی ترتیب دیں جس میں بیلنس ہو. ہم نہیں چاہتے کہ کسی ایک ملک کی طرف ہمارا رجحان ہو جائے اور باقی ملکوں کی طرف نہ رہے. ہم ایک بیلنس ایلیمنٹ جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے اب جو ایک تعلق ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے. اس میں سی پیک موجود ہے، اس میں دفاعی معاملات موجود ہیں اور اس میں دونوں کے جو مفادات ہیں کامن، وہ بہت آپس میں میچ ہوتے ہیں. اب دیکھیں عالمی امور میں انڈیا نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے اور ہماری سلامتی جو ہے اس کو کمپرومائز کیا، جس کے جواب میں ہم نے بھی جو ہیں وہ ایٹمی دھماکے کیے اور ہم نے یہ کنفرم کیا کہ بیلنس آف پاور جو ہے اس ریجن کے اندر وہ ایکویلٹی کی بیس پہ پریویل کر جائے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، افینس جب بھی ہوا ہے بھارت کی طرف سے ہوا ہے. ہم نے جب بھی کوئی فوجی اعتبار سے پالیسی ترتیب دی ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے پالیسی ترتیب دی ہے، تو اس کی جو بنیادی اکائی تھی وہ ہمارا اپنا دفاع تھا کہ ہم نے اپنے ملک کو کی سلامتی جو ہے، ہم نے اپنے تجارتی مفادات، ہم نے اپنا نظریہ جو ہے اسلام، اس کو ہم نے بچانا ہے. اس کی سیفٹی کے لیے ہم نے جو بھی قدم ہم نے لیا ہے، ہم نے دفاع میں قدم لیا. ہم نے کبھی بھی افینس نہیں کیا، ہم نے ڈیفنس کے لیے اپنا قدم لیا ہے. تو منیمم ڈیٹرنس جو ہے وہ ہماری طرف سے قائم کیا گیا، جس سے اس ریجن کے اندر بھی اور دنیا کے جو مسلمان ملک ہیں ان کو بھی ایک اعتماد حاصل ہوا کہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے اور مسلمان ملک ہے، تو ان کو ایک سیفٹی فیل ہوئی. تو یہ چیز ہے جس سے اس ریجن کے اندر بیلنس، اگر ہم یہ دھماکے ہماری طرف سے نہ کیے جاتے تو مے بی انڈیا ہم پہ اٹیک کر دیتا. انہوں نے ایسی زبان اس ٹائم واجپئی جو ہے بی جے پی کے، وہ وہاں ان کے صدر اور پارٹی کے صدر جو ہے ایڈوانی اور بی جے پی کے جو ایک اعلیٰ لیڈر تھے واجپئی، وہ انڈیا کے پرائم منسٹر تھے. تو یہ ان کے دور میں یہ دھماکے کیے گئے اور ان کی زبان جو ہے ان کی حکومت کی بی جے پی کی، وہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ روڈ انداز سے اوپنلی ہم کو وہ دھماکے کرنے کے بعد یہ بیانات آنے لگے انڈین سائڈ سے کہ ہم نے تو آپ کے لیے بڑے جو ایٹم بم ہے وہ بھی بنائے ہوئے ہیں اور اب آپ کو اس ریجن کے اندر اسی طرح چلنا ہوگا جیسے انڈیا چاہتا ہے، کہ انڈیا کے مفادات کے مطابق ہی آپ کو اب اپنے عالمی امور میں جو سیاسی معاملات ہیں ان کو
دوبارہ ترتیب دینا ہوگا۔ تو ہم نے جب ایٹمی دھماکے جواب میں کیے تو اس کے نتیجے میں دوبارہ جو بیلنس آف پاور ہے اس ریجن کے اندر وہ پریویل کر گیا، اور بھارت کو سمجھ آ گئی کہ آپس میں اگر ادھر رہنا ہے ایز اے نیبر تو ہمیں برابری کی بنیاد پہ ہی رہنا ہے، اور ایک دوسرے کا جو دفاعی معاملات ہیں اس پہ اگر کمپرومائز ہوا تو ایک بڑی ایٹمی جنگ ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ اب میں ادھر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات بڑی عالمی معاملات میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ توازن بیٹا ہر ملک جو ہے نا جب وہ اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہے تو اس کی بنیادی اکائی ہوتی ہے کہ بیلنس ہونی چاہیے، اور بیلنس ہونے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ ٹوٹلی ایک ملک ایک بلاک میں چلے جاتے ہیں، اگر دنیا بائی پولر ہے تو دوسرا بلاک نہ چاہنے کے باوجود بھی آپ کا دوست تو نہیں ہوتا، اینیمی بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ملک ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے دوست نہیں رہتے، تو آپ کے تجارتی مفادات بھی کم ہو جاتے ہیں، آپ کے فوجی مفادات بھی کم ہو جاتے ہیں، اور عالمی سطح پہ آپ کو دوسرے ملکوں کی حمایت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بہتر ہے ہماری تو خارجہ پالیسی کا بنیادی جو پلر ہے وہی یہ ہے کہ اگر دنیا اب آگے چل کے بھی جس طرح کی ہوا چل رہی ہے اور جس طرح کے انڈیکیٹر جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب دوبارہ جو ہے سوویت یونین اور چائنا جو ہے ان کا اتحاد، اور چائنا جس طرح امرج ہو رہا ہے اکانومی کے حوالے سے، اپنے فوجی قوت کے اعتبار سے، اور اس کے جو سی پیک تجارتی مفادات، یہ سب چیزیں، اور جس طرح وہ اب عالمی سیاست میں چائنا جو ہے ایک اپنا رول جو ہے اس کا وہ تعین کر رہا ہے، اور دنیا جو ہے چھوٹے جو ملک ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب کس طرح انہوں نے دوبارہ اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانی ہے، اور کس طرح دنیا اگر دو بلاک میں تبدیل ہوتی ہے، بائی پولر میں تبدیل ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک بیلنس خارجہ جو معاملات ہیں، خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہیں اس کو سامنے لے کے ایک بیلنس فارن پالیسی ترتیب دینی ہے، جس طرح ہمارا ملک بھی خارجہ پالیسی ترتیب دے رہا ہے۔ دیکھیں ہم یہ بات بولتے ہیں عالمی سطح پہ کہ سی پیک چائنا اور ہمارے درمیان نہیں ہے، یہ ایک گیٹ وے ہے، اس میں ابھی دنیا کے اور ملکوں نے اس میں جو ہے وہ انکلوڈ ہونا ہے، اس کا حصہ بن جانا ہے، اور اس میں ان کے مفادات ہوں گے، ان کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر میں یہاں پہ یہ بات کہوں تو یہ بے جانا ہوگا، ابھی کرنٹلی جو انڈیا اور چائنا کے بارڈر پہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے تبت کے مقام پہ، تو یہ اس میں بھی امریکہ اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ بیک اپ پہ موجود ہیں انڈیا کے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ملک پہ بھی دباؤ ڈالا جائے اور چائنا کو دباؤ میں لیا جائے، اور اس طرح میں بھی جو دنیا بائی پولر میں تبدیل ہونے جائے گی فیوچر میں اس میں ڈیلے ہو جائے، اور میں بھی ہم اور فردر جو ہیں وہ یونی پولر کے طور پہ ایک واحد سپر پاور کے طور پہ رہیں، اور انڈیا کو اس ریجن کے اندر ایک اپنی ول سے جو ہم چاہتے ہیں وہ رول اس کو دے دیا جائے۔ لیکن میری محدود عقل کے مطابق جو انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق تو انڈیا جو ہے وہ فیل ہونے جا رہا ہے۔ انڈیا میں نہ تو وہ فوجی قوت موجود ہے، نہ اس میں وہ سیاسی بصیرت موجود ہے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے دفاعی حوالے سے، تجارتی حوالے سے، کہ وہ جو ہے اس ریجن کا میں امریکہ کے مفادات کو دیکھ پائے۔ تو چائنا نے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ تمام چیزوں کو ایک ویل پری پلان انداز سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ترتیب دیا تھا، اور اس کو اب اچیو کیا ہے، اور ایک بڑا ہی مضبوط میسج جو ہے وہ دنیا کو دے دیا ہے کہ چائنا اپنے دفاعی اور تجارتی مفادات کے درمیان کسی کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک نیا میسج ہے دنیا کو، اور اس میں اب آگے چل کے دیکھیں کہ کب دنیا جو ہے دوبارہ بائی پولر میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دنیا بائی پولر میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور کسی کی فوجی قوت جتنی بھی بڑی ہو، لیکن اگر وہ تجارتی لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے مضبوط ہے تو وہی سپر پاور ہے۔ تو چائنا کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور بڑی تیزی سے وہ اور مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں۔
تو ہماری خارجہ پالیسی تو یہی ہے بنیادی طور پہ، لیکن جہاں پہ ہمارے اپنے ملک کے مفادات کمپرومائز ہونے لگ جائیں گے، سی پیک ہے، گوادر پورٹ ہے، کراچی پورٹ ہے، قاسم پورٹ ہے، اور ہمارے تجارتی مفادات ہیں، ہمارے دفاعی مفادات ہیں، ہماری ملکی سلامتی ہمارے مفادات ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، دنیا کے ہر ملک کے ساتھ بہترین چاہتے ہیں کہ تعلق ہوں، لیکن اگر وہ ہماری سلامتی پہ جو ہیں اس کی قیمت پہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ ہاں ہم توازن چاہتے ہیں، ہم بیلنس چاہتے ہیں، لیکن یہ ٹریفک جو ہے یہ ٹو وے ہے۔ دوسرے ملک بھی اگر چاہیں گے کہ بیلنس ہمارے آپس میں تعلق جو ہیں وہ رہ جائیں تو یہ قائم رہیں گے، لیکن تنو تنہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر بیلنس جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعاون کر پائیں گے، اور ایک ملک کے ساتھ آپ بلاک میں بھی موجود ہیں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی آپ کا تعاون جو ہے وہ جاری ہے، تو اس کے لیے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اسی طرح ترتیب دینی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہماری ایفرٹ ہے، میں اپنی سائڈ پہ بتا رہا ہوں، ہماری تو ایفرٹ یہی ہے کہ ایز مچ ایز وی کین ڈو ہم بیلنس فارن پالیسی جو ہیں اس کو ترتیب دیں، اور جتنے بھی دنیا میں دوست بنائے جائیں وہ اتنے ہی کم ہیں۔ تو یہ عالمی معاملات بیٹا، ان میں ہماری خارجہ پالیسی کا جو رول ہے وہ میں نے آج آپ کو بیان کیا ہے، اور اللہ حافظ بیٹے، آباد رہیں، سلامت رہیں۔